बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की पहली छुट्टी है और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो कि जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इमरान खान फैमिली की दरख्वास्त पर बड़ा खड़ाक और बड़ा फ़ैसला दे दिया है और तमाम इदारों के, वो भले सिक्योरिटी एजेंसीज़ हों और जो बाकी इदारे हैं, पाकिस्तान के तमाम ताकतवर और बड़े इदारों के सरबराहों को तलब कर लिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और तमाम जो फ़ैसला है उसकी तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये पिटीशन थी जो दायर की गई थी और ये बेसिकली दो पिटीशंस थी। एक तो साकिब निसार के बेटे की जानिब से थी, मियाँ नजमू साकिब, और दूसरी थी बुशरा बेगम जो इमरान खान की अहलिया हैं और इमरान खान की फ़ैमिली की जो ऑडियो लीक की जा रही थी और जिस तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड होती थी फिर लीक होती थी, उस पर यह सारी कार्रवाई शुरू की गई थी और उस पर यह दरख्वास्त दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरदार लतीफ़ खान खोसा, सुज़ैन जहान खान, मंसूर उस्मान अवान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, इसी तरीके से मोहम्मद खुर्रम सिद्दीकी डायरेक्टर जनरल लॉ, और जो बाकी अदालत में सीनियर वकला थे उनका भी इसमें ज़िक्र है और उसमें बताया गया कि ये तमाम के तमाम वकला मौजूद थे। The Learned Attorney General has stated that no law enforcement or intelligence agencies has been authorized by the federal government under the Pakistan Telecommunication Reorganization Act 1996 के जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1996, उसके तहत किसी भी सीक्रेट एजेंसी के पास, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो कार्रवाई करे या वो किसी की फ़ोन टेप करे या रिकॉर्डिंग करे, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू इंटरसेप्ट और रिकॉर्ड टेलीफोन कॉल्स। ही स्टेट्स, अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा दैट द राइट टू प्राइवेसी ऑफ ऑल द सिटीजन्स मस्ट बी अपहेल्ड एंड देयर प्राइवेट फ़ोन कन्वर्सेशन और नॉट बी रिकॉर्डेड। कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक तो किसी एजेंसी, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी, किसी इदारे के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो फ़ोन टेप करे या रिकॉर्डिंग करे, और ना ही किसी के पास ये अख्तियार है कि वो शहरियों की जो राइट है, प्राइवेसी का हक़ है, उसको डिस्टर्ब करे या उनसे उनका जो प्राइवेसी का राइट है वो छीने। एंड सच कन्वर्सेशन आर प्रोटेक्टेड बाई अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम की और लतीफ़ खान खोसा की आपस में गुफ्तगू है, ये बेसिकली जो हमारा कानून शहादत ने प्रिविलेज दी हुई है, अटॉर्नी और क्लाइंट की जो प्रिविलेज है कि अगर क्लाइंट अपने अटॉर्नी को कोई बात बताता है तो आप अटॉर्नी को या वकील को ये कह नहीं सकते कि आप अदालत में आके गवाही दें या आप अदालत में आके अपना बयान कलम बंद करवाएं, चूँकि ये प्रिविलेज हासिल है वकील को और उसके क्लाइंट को, और हत्ता कि जो वकील का मुंशी है, क्लर्क, उसको भी ये प्रिविलेज हासिल है कि कोई भी पाकिस्तान का इदारा या अथॉरिटी या अदालत उसको मजबूर नहीं कर सकती कि आप, ये बंदा वहाँ पे आपके दफ्तर में बैठा था और इसने अपने वकील को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है किसी भी वकूआ की बाबत, किसी भी केस की बाबत। चूँकि जब क्लाइंट अपने वकील के पास आता है तो वो उसे तमाम तफसीलात से आगाह करता है, तो आप मजबूर नहीं कर सकते, आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो अदालत में आके उस शख्स के ख़िलाफ़, उस क्लाइंट के ख़िलाफ़ गवाही दे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जो प्रोटेक्टेड बाई अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज है। द लर्नड अटॉर्नी जनरल स्टेटेड दैट द फेडरल इन्वेस्टिगेशन FIA हैज़ रिटन टू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू सीक information with regard to the release of voice calls that from the subject matter of this petition in order to determine the source or sources that first released the illegally recorded calls. He seeks some time on behalf of FIA to procure the source of कि वो सिर्फ हम आपसे मज़ीद कुछ टाइम मांगना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें थोड़ा सा और वक्त दें ताकि हम ये सारी तफसीलात आपके सामने रख सकें। ही सीक सम टाइम ऑन बिहाफ ऑफ FIA टू प्रोक्योर सच इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू फाइल अ रिपोर्ट इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। लेट FIA फाइल सच रिपोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 3 वीक्स। अब हुक्मनामा जारी हो गया कि FIA को हुक्म दिया जाता है कि वो 3 हफ्तों के अंदर जो उन्होंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो FIA, वो यूट्यूब है, वो एक्स है, ट्विटर, और वो इंस्टाग्राम है, वो फेसबुक है, उन तमाम को FIA ने ख़त लिखा है कि जी हमारे मुल्क की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो पूछ रही है कि ये जो ख़ास ऑडियो है जो बुशरा बेगम और लतीफ़ खान खोसा की, ये सबसे पहले किसने अपलोड की है, उसकी तफसील दें। वो तमाम इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली गई, हमें इसमें कुछ वक्त चाहिए। अदालत ने कहा लेट FIA फाइल सच रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वीक्स, 3 हफ्तों के अंदर अंदर FIA ये रिपोर्ट पेश करे एंड इंक्लूड विद इन सच रिपोर्ट डिटेल्स ऑफ सोशल मीडिया हैंडल्स दैट शेयर द इलीगैलिटी
illegally recorded audio conversation in view of the timing of such sharing کہ اور ان جو بھی وہ ٹویٹر ہے، وہ یوٹیوب ہے، وہ فیس بک ہے، جو ان کا ہینڈل ہے سوشل میڈیا ہینڈل جس اکاؤنٹ سے وہ پبلک کی گئی ہے، شیئر کی گئی ہے، لیک کی گئی ہے، اس کی تمام تر تفصیلات اپنا جو آپ کی رپورٹ ہوگی FIA کی اس کو کہا کہ آپ اس کے ساتھ جمع کروائیں۔ اور آگے ان ویو آف دی ٹائمنگ آف سچ شیئرنگ لیٹ ڈائریکٹر جنرل FIA، ڈائریکٹ عدالت نے DG FIA کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، ڈائریکٹر جنرل FIA آلسو اپیئر ان پرسن آن دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ اینڈ بریف دی کورٹ ایز ٹو ہاؤ سچ سرویلنس اینڈ ریکارڈنگ آف فون کالز کین ٹیک پلیس ان پاکستان۔ اور DG FIA ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں، یہ رپورٹ لے کے ہیں، اس میں جس سوشل میڈیا ہینڈل سے یہ شیئر کی گئی ہے سٹارٹ میں جہاں سے شروع ہوا کام، تو اس کی تفصیلات لے کے آئیں اور DG FIA ذاتی حیثیت میں آ کے عدالت کو بتائیں کہ کس قانون کے تحت سرویلنس کی جاتی ہے مختلف موبائل فونز کی اور کیسے ریکارڈنگ کی جاتی ہے پاکستان میں۔ The learned Attorney General further stated that the Inter-Services Intelligence جو ISI ہے has filed a report through the Ministry of Defence. A perusal of the said report reflects that it is ISI's position that it has no technology capacity to ascertain the source of release of information on social media کہ جی ISI نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی یا ہمارے پاس ایسا کوئی سورس نہیں ہے جس سے ہم یہ پتہ لگا سکیں کہ یہ جو آڈیو ہے یہ سب سے پہلے کس سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ریلیز کی گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس کوئی ایسی سورس نہیں ہے دیٹ اٹ ہیز نو ٹیکنالوجی کیپیسٹی ٹو ascertain the source of release of information on social media platform. Let the Intelligence Bureau IB also conduct an inquiry and analysis to identify the social media account used to release and circulate the illegally recorded voice call and the social media accounts that shared such voice call in view of the time stamps of sharing کہ اس وقت جب یہ آڈیو ایک ہی وقت میں جب یہ آڈیو ریکارڈ ہو کے پبلک کی جاتی ہے، لیک کی جاتی ہے، اس وقت جس سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یہ پبلک کی گئی ہے اس کی تفصیلات انٹیلیجنس بیورو IB جو سول انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو وزیر اعظم کے انڈر ہوتی ہے اس کو کہا کہ آپ رپورٹ جمع کروائیں۔ اور آگے لیٹ ڈائریکٹر جنرل IB ہیو سچ رپورٹ فائلڈ ان 3 weeks اینڈ آلسو اپیئر ان پرسن کہ DG IB کا جو DG ہے وہ ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہو اور ساتھ وہ 3 ہفتوں کے اندر اپنی رپورٹ تیار کرے آن دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ٹو بریف دی کورٹ ایز ٹو ہو کین سرویل سٹیزن آف پاکستان ہاؤ سچ سرویلنس از افیکٹڈ اینڈ ویدر دی اسٹیٹ آف پاکستان ہیز دی ایبلٹی ٹو کاؤنٹر انلیگل سرویلنس کہ کیا یہ ریاست پاکستان کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھے۔ ساتھ عدالت کی جانب سے جو FIA کو احکامات جاری کیے گئے اور ساتھ PTA کو جو ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے ان کو جو احکامات جاری کیے گئے، عدالت نے جو PTA سربراہ ہے ان کو بھی کہا کہ وہ ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں اور وہ انکوائری کریں، انکوائری کر کے عدالت میں رپورٹ سبمٹ کروائیں کہ کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے نہیں ہے، کون ہے جو یہ سارے معاملات کرتا ہے اور کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ DG FIA بھی ذاتی حیثیت میں، DG IB بھی ذاتی حیثیت میں، اور سب سے اہم چیز PTA کے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی کہا کہ وہ تمام سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں تمام موبائل کمپنیز کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے تمام موبائل کمپنیز کو نوٹس جاری کر دیے۔ چیئرمین PTA جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے اس کے سربراہ کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور ان سے پوچھا، ایک تو جو موبائل کمپنیز ہیں زونگ ہے، وارد ہے، یو فون ہے، جتنی بھی کمپنیز ہیں ان تمام کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، ان موبائل کمپنیز کو نوٹس جاری کر دیا اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے سربراہ چیئرمین کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ بتائیں موبائل فون صارفین کی کالز اور ڈیٹا محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ چیئرمین PTA اور ممبرز PTA رپورٹ کے ساتھ اس کے درست ہونے کا بیان حلفی جمع کرائیں کہ چیئرمین PTA بھی اور ان کے ممبران بھی تمام جو رپورٹ جمع کروائیں گے وہ اس کے ساتھ ایک بیان حلفی بھی ساتھ لگائیں گے کہ جو رپورٹ وہ جمع کروا رہے ہیں عدالت میں وہ درست ہے، وہ رپورٹ جمع کروائیں۔ ٹیلی کام آپریٹرز لائسنس میں ٹیلی فون کالز کو سننے یا ریکارڈ کرنے کے لیے قانونی طور پر مداخلت پر رپورٹ پیش کریں۔ PTA انٹیلیجنس ایجنسی یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اس متعلق خط و کتابت سے آگاہ کریں، بتائیں کہ کسی بھی ریاستی اتھارٹی سے اپنے صارفین کا ڈیٹا شیئر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔
معزز جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے کہا کہ وہ تمام کی تمام جو تفصیلات ہیں وہ عدالت میں جمع کروائی جائیں، عدالت کو بتایا جائے کہ یہ سارے معاملات کیسے ہوتے ہیں اور قانون سے کچھ بھی آگے پیچھے نہ ہو، قانون کے مطابق چیزوں کو ڈیل کیا جائے اور قانون سے جو بھی قانون کے جو ہے وہ چیزیں ہوں آئین اور قانون کی، اس کو ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے لطیف خان کھوسہ اور باقی وکلاء نے کہا کہ جناب جو قانون سے ماوراء ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو بلے کے نشان کا میں آپ کو صرف آخر میں یہ بتاتا چاہوں کہ جو چونکہ اٹیسٹڈ کاپی نہیں ملی تھی الیکشن کمیشن سے، بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ پی ٹی اے نے، پاکستان تحریک انصاف نے، پی ٹی آئی نے تصدیق شدہ فیصلے کی کاپی حاصل کرنے کے لیے اپنا نمائندہ دوبارہ الیکشن کمیشن بھیج دیا۔ الیکشن کمیشن ابھی تک اپنے فیصلے کی مصدقہ کاپی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دے رہا۔ تصدیق شدہ کاپی ملنے پر فیصلہ چیلنج کیا جائے گا، اگر کاپی نہیں ملتی تب بھی فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن اپیل پر اعتراض ہوگا۔ اس اعتراض کو پھر جیسے آپ جانتے ہیں کہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کا جو اعتراض تھا اس کو ختم کیا، لاہور ہائی کورٹ کے مصدقہ کاپی نہیں تھی جب قاضی فیضیسہ نے شام کو رات کے وقت ایک عدالت لگائی تھی، اس وقت بھی الیکشن کمیشن کے پاس اٹیسٹڈ کاپی نہیں تھی اور وہ اس اعتراض کو ختم کیا تھا اور اب آبجیکشن کو اوور رول کر دیا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے کل رات ہی اٹیسٹڈ کاپی کے لیے اپلائی کر دیا تھا، انہوں نے جو نقل فارم ہے وہ جمع کروا دیا تھا، اس وقت تک نقل فارم پر ان کو مصدقہ کاپی نہیں ملی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء الیکشن کمیشن میں موجود ہیں اور پٹیشن تیار ہو چکی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں ہی فی الحال یہی خبر آئی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں ہی پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے، لیکن اٹیسٹڈ کاپی نہیں دی جا رہی۔ 2 بجے تک بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ اگر ہمیں کاپی نہیں ملتی تو ہم ایسی پٹیشن جو فوٹو کاپی ہے آرڈر کی اس کو ساتھ لگا کے ہم درخواست دائر کر دیں گے اور پھر جیسے ہمیں اٹیسٹڈ کاپی ملے گی وہ بھی ہم اپیل کا حصہ بنا دیں گے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔